الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار نائب پروردگار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، اندھیرے کوٹھری میں کام آنے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نازم درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں باواز بلند صلی اللہ علیہ نبی کی امی کی والہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، چونکہ بس تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوا اور الحمدللہ آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، چونکہ اس وقت دنیا سو رہی ہوتی ہے، لیکن دیوانوں کی یہی علامت اور پہچان ہے کہ وہ اس وقت میں جاگا کرتے ہیں۔ اور دوسری خوش نصیبی یہ ہے کہ آج آپ اپنے دو پیروں کی زیارت کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، کم وقت میں انشاءاللہ، چونکہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمیں جاننا چاہیے۔ آج وجہ یہی ہے، ہم نعت و منقبت سن کے چونکہ ہمارے نوجوان اچھلنے لگتا ہے اور کودنے لگتا ہے، کس لیے کہ بس ہم جنت پہنچ گئے۔ معاملہ یہ ہے، تقریر میں نصیحت کی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے اپنے پیر سے کیسے ملا جاتا ہے، اور روزمرہ کی جو ہماری زندگی ہے کیسے گزاری جاتی ہے، یہ کون جانے گا، کون بتائے گا۔ تو اس لیے آج ہمیں یہ جاننا ضروری ہے، چونکہ الحمدللہ ہم پیر والے ہیں اور مرید بھی ہوتے ہیں۔ اب ہمیں جاننا چاہیے ہمارا پیر کیسا ہونا چاہیے اور مرید کیسا ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کس کی بارگاہ میں حاضر ہیں، چونکہ الحمدللہ میں ایک دنیا کی مثال دے رہا ہوں۔ آج دنیا میں ہر انسان کی شادی ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دولہا بغیر براتیوں کے نہیں جاتا ہے۔ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو مچل کر کہتے سبحان اللہ۔ اور آج تھوڑی دیر مجھے دیکھے، الحمدللہ میری تقریر آپ سارے لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، اور الحمدللہ حضور نصیر ملت کا یہ بھی دیوانہ ہے، کہتے مچل کر سبحان اللہ۔ میں نے ان کا زمانہ دیکھا ہے، اور الحمدللہ یہ جو آج بندہ آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہے، مصطفیٰ کی باتیں بتا رہا ہے، اولیاء کرام کی باتیں بتا رہا ہے، انہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ سارے لوگ آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ میں یہی رہا، یہیں بھی پلا ہوں بڑھا ہوں، اور الحمدللہ آج انہوں نے مجھ پر وہ نظر ڈالی میں کہاں پڑھ رہا تھا، کہاں پڑھا رہا تھا، اور الحمدللہ یہ ان کی دعا ہے کہ آپ سامنے آج تقریر کر رہا ہوں۔ آج ان کی سوائے عمری انشاءاللہ میں بتاؤں گا، تو میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، آج ہم سارے لوگ حضور نصیر ملت کے عرس پاک میں حاضر ہیں۔ بس تھوڑی دیر ایسے حاضر ہو کہ یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کی زیارت فرما رہے ہیں۔ بہت دیر میں دیکھ رہا ہوں آپ نے اچھل کود کیا، الحمدللہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی نظر پاک کی ضرورت ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں، آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا، دنیا میں انسان دولہا بنتا ہے، دولہا بغیر بارات کے نہیں جاتا ہے۔
اب دولہے کے ساتھ میں اس کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے دوست احباب ہوتے ہیں، اور جب دوست احباب خاندان ہوتا ہے تبھی دولہا آگے بڑھا کرتا ہے۔ تو اب مجھے کہنے دیا جائے اے سینے کے خوش عقیدہ مسلمانوں، کل آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نصیحِ ملت کو وہ دولہا آئے گا، ان سے کہے گا آگے بڑھیے، یہ فرمائیں گے جب ہمارے یعنی باراتی ہمارے دوست احباب سینے والے باراتی بن کر آئیں گے، جب آگے تشریف لے جائیں گے۔ تو اس لیے اے سینے کی خوش عقیدہ مسلمانوں، صرف آپ ہی نہیں دولہا بنیں گے، حافظ صدام صاحب قبلہ بھی دولہا بنیں گے، اور ہمارے اور بھائی بھی دولہا بنیں گے، اور بھائی بھی ان کے باراتی بنیں گے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، یہ ہماری لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے ان کے پاون کو کتنا بلند و بالا فرما دیا ہے کہ کل انہیں جب دولہا بنایا جائے گا تو باراتی ہمیں بنا دیا جائے گا۔ تو اس لیے لوگوں اچھا بات ہے کہ جب ہم پیر ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں پیر کیسا ڈھونڈنا چاہیے، اور جب ہم مرید بن جاتے ہیں تو اب ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے۔ آج قمر بھائی بڑا عجیب المیہ ہے، لوگ کہتے ہیں یار لوگ ایسا جملہ بولتے ہیں ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اور ایک غلط جملہ کو برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ اچھی بات کو برداشت تھوڑی کیا جاتا ہے، اچھی بات کو تو تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں پیغام دینے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، اور اللہ کے کلام مقدس قرآن کے ماننے والے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن پہ عمل کرنا چاہیے۔ کس پہ؟ قرآن پہ عمل کرنا چاہیے۔ سنیے شاعر فرماتا ہے معجزہ میرے نبی کا جو کہہ دیا تو ہو گیا۔ بس تھوڑی دیر کے لیے، معجزہ میرے نبی کا جو کہہ دیا تو ہو گیا، اور یا رسول اللہ آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، یا رسول اللہ آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ اور ایک موقع پر میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا بین بیتی و منبری و روضۃ من ریاض الجنہ۔ آج آپ سوچ رہے ہو کہ ہم سیونی شریف میں بیٹھے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں بیٹھے، مچل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ چونکہ میرا بات، میرا جو نمبر آیا ہے بہت دیر میں آیا ہے کہ نہیں، میں بہت صبر کیا ہوں، سمجھ رہے ہیں، تو تھوڑا آپ بھی صبر کریں، انشاءاللہ بڑی قیمتی باتیں ہوگی، کبھی جی سبحان اللہ۔ چونکہ دیوانے ایسے ہی ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ جب سرکار کی بات چلتی ہے تو سنتے ہی رہتے ہیں، جگتے ہی رہتے ہیں۔ سنیں، سرکار نے فرمایا جو میرے ممبر شریف اور میرا حجرہ شریف کے جو درمیان کی جگہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے۔ کیا ہے؟ جنت کی کیاری ہے۔ تو جب شاعر کی اس تواریخ پر نظر پڑی تو بول اٹھا کہ دیجئے سبحان اللہ۔ مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے ممبر تلک، مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے ممبر تلک آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا۔ اور آگے شاعر فرماتا ہے ہاتھ میں لے کر، ہاتھ میں تلوار لے کر جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر جب حضرت عمر میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا، میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا۔ اور آگے شاعر فرماتا ہے بلیوں پر ان کی شفقت، ان کی محبت، اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، بلیوں پر ان کی شفقت، ان کی محبت دیکھ کر مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا، مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا۔ اے سیونی کی خوش عقیدہ مسلمانوں، حقیقت میں ہم لوگ بہت پروگرام کرتے ہیں، بہت سماج ہوتی ہے اور بہت تعداد ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ تعداد ہر جگہ ہوتی ہے، جو نور یہاں نظر آ رہا ہے نور کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، چونکہ یہ اتنی مبارک اور مقدس محفل ہے، ایسی محفلوں کو اللہ کے فرشتے ڈھونڈا کرتے ہیں۔
ایسے محفلوں کو اللہ کے فرشتے ڈھونڈا کرتے ہیں، قسم خدا کی جب تک اس جگہ پر جلسہ چلے گا اس وقت تک اس جگہ کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ اس وقت اگر میں آپ سے ایک سوال کر دوں، اے سیونی شریف کے خوش عقیدہ مسلمانوں، آپ کہاں پر بیٹھے ہو؟ آپ کے پاس جواب ہے؟ وہی ہوگا۔ ایک صاحب عالم صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا پیاز کھانا حرام ہے، تو کسی نے ایسی لاپرواہی میں سن لیا تو اس نے سوچا کہ عالم صاحب کرے پیاز کھانا حرام ہے، صبح گیا پوری پیاز پھینک کر چلا۔ تو ایسا نہ سنو، ایسا سنو کہ آپ کے ہمہ وقت آپ کی زندگی میں وہ کاریگر ثابت رہے۔ ذہن کو حاضر کریے۔ میں آپ سے کیا پوچھوں، آپ کہاں بیٹھے تو میں جواب دیتا ہوں، مچل کر کے دیجئے سبحان اللہ۔ اس وقت آپ جنت کے کیاری میں بیٹھے ہیں۔ یہ مولانا حسیب صاحب چشتی نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارے معین الدین صاحب قبلہ نہیں کہہ رہے ہیں، پیر محمد بھائی نہیں کہہ رہے ہیں، قاری صدام صاحب قبلہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ میرے پیغمبر نے 1400 سال پہلے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا، او میرے پیارے صحابہ، جب جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو کچھ چھل لیا کرو۔ میرے صحابہ نے عرض کیا، یا حبیبی یا رسول اللہ، ہم زمین پر چلتے ہیں اور زمین پر چلا کرتے ہیں اور زمین پر کچھ کھایا کرتے ہیں، کچھ پیا کرتے ہیں، یا حبیبی یا رسول اللہ، زمین پر جنت اور جنت کی کیاری کیا مطلب؟ یا حبیبی یا رسول اللہ، زمین پر جنت اور جنت کی کیاری کیا مطلب؟ تو میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، او میرے دیوانوں سنو، جہاں پر میرا ذکر اور میرے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو خدا اس جگہ کو جنت کی کیاری، جنت کا حصہ ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، او میرے دیوانے سنو، جس جگہ پر میرا ذکر اور میرے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو خدا اس جگہ کو جنت کے کیاری، جنت کا حصہ بنا دیتا ہے۔ تو مچھر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اس وقت سمجھ میں آیا کہاں بیٹھے ہیں؟ جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں۔ تو اب ایک چشتی کو کہنے دیا جائے کہ جب جیتی جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کیاری میں بٹھا سکتا ہے تو کل مرنے کے بعد ہم اور آپ کو جنت میں کیوں نہیں بٹھا سکتا ہے؟ تو اس لیے ہے لوگوں، عقیدہ صحیح رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم دنیا کے جنت میں بیٹھ سکتے ہیں تو کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ جنت کے درجات سے مالا مال کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں، چونکہ آج معاملہ یہ ہے، پیغام دینے کا میرا مقصد یہ ہے، آج ہمارے خیالات بدل گئے، آج ہمارے حالات بدل گئے۔ ہمارے قمر بھائی صاحب قبلہ تھوڑا سنے اور سماعت فرمائے۔ آج دیکھیے دنیا کا دستور دیکھیے، آج ہمارے محلے میں کوئی پاگل چلائے، بڑے بڑے بال کر لے یا مالا گالا ڈال لے، دنیا دیکھو، دنیا کے خیالات دیکھو، کہتے ہیں بہت بڑا پیر ہے، اور انگلیوں میں 10 انگوٹھیاں پہن کر چلا ہے تو کہا جاتا ہے یہ اس سے بھی بڑا پیر ہے۔ گلے میں طرح طرح کے کالے پیلے دھاگے ڈال کر چلا ہے تو کہا جاتا ہے یہ بہت پہنچا ہوا پیر ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بہت پہنچا ہوا پیر ہے۔ تو سیونی شریف کے خوش عقیدہ مسلمانوں، یہ چشتی آپ کو پیغام دینا چاہتا ہے، ولی کیسا ہوتا ہے، ولی کی علامتیں کیا ہے، ولی کی پہچان کیا ہے۔ چونکہ آج ہم اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھے، مچل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہمیں پہچاننا چاہیے اللہ کا ولی کیسا ہوتا ہے، اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے۔ تو سنو، 1400 سال پہلے میرے پیغمبر نے فرمایا تھا، ربا رجل وجہ اکبر لا اکثر علی اللہ لا ورا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، وہ ولی ایسے ہوں گے جو اللہ کی ذات میں ہمہ وقت مستغرق ہوں گے، اللہ کے
فریاد میں ان کا دل نہاتا رہتا ہے، دنیا کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اللہ کے ولی ایسے ہوں گے منہ سے لال ٹپک رہی ہوگی، منہ سے لال ٹپک رہی ہوگی، گھگریلے بال ہوں گے، ان کا چہرہ بڑا گندا ہوگا۔ تو سینے کے خوشبیدہ مسلمانوں، ان کے چہرے کو بڑا گندا دیکھ کر یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ کا ولی نہیں ہے، بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا لا اکثر علی اللہ لا۔ اس لیے بس تھوڑی دیر ذہن حاضر کرے، آپ مت یہ سوچے کہ میں بہت دیر تقریر بولوں گا۔ تو اس لیے میں آپ کو پیغام اس لیے دے رہا ہوں اور بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آج بہت سے لوگ اپنے اندر یہ بات پیدا کر رہے ہیں ہماری بڑی لمبی عمر ہے، بڑا آگے کا سوچتے ہیں اور اسے پتہ نہیں ہے کہ ہم کل ہی چلے جائیں۔ تو اس لیے یاسین چشتی آپ کو پیغام دے رہا ہے، اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرو مولا جب تک اس دنیا میں ہم نبی نبی کہتے رہے، کل آخرت میں اٹھے نبی نبی کہتے اٹھے۔ ہمارا یقینہ ہونا چاہیے مولا جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ہم نبی نبی کہتے رہے، کل آخرت میں اٹھا تو ہم نبی نبی کہہ کے اٹھا۔ اس لیے لوگوں پیغام دینے کا مقصد یہ ہے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ والے ہیں، راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بولتے ہیں، اللہ کے بڑائی بیان کرتے ہیں، اور من تقرب الی اللہ من تفرض اللہ علیہ، حدیث پاک یہاں تک کہ ہے مفسرین فرماتے ہیں یہ اللہ والے جو اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، انہیں کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، انہیں کو اللہ والا کہا جاتا ہے۔ سنو میں آپ کو بات یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ نے جو ان پر فرائض ادا، اللہ نے جو ان پر فرض کیا ہے اسے ادا کرتے ہیں، جو نوافل ہے اسے ادا کرتے ہیں، یہاں تک کہ حکم یہ ہے یہ نوافل ادا کر کے اللہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ تو جو اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ اللہ والا ہوتا ہے۔ اس لیے اے لوگوں پیغام دینے کا مقصد یہ ہے، آج معاملہ یہ ہے ہم خود نماز نہ پڑھے اور نماز پڑھنے کا حکم دے تو ہم کیسے اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں۔ اس لیے کسی بھی اولیاء اللہ کی تبریک اٹھا دے، جہاں ان کی عبادت گاہ ہے وہی خدا کی بھی عبادت گاہ ہے، تو اس عبادت گاہ سے پتہ چل رہا ہے جو اللہ والے تھے وہ نمازی ہوا کرتے تھے۔ اس لیے آپ کے اندر اگر سچی اور پکی محبت ہے نمازیں پڑھا کرو، اور یقین جانو مسلمانوں جب تم نماز پڑھو گے رب قرآن میں اعلان کرنے لگتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکا کرتی ہے۔ آپ